بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب سے گورنر خیبر پختونخوا کل شام 4 بجے چیف منسٹرشپ کا حلف لیں۔ اس سے پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ حلف نہ ہو، اور گورنر صاحب یہ کہہ رہے تھے جی میں تو پشاور میں ہوں ہی نہیں، میں پشاور میں جب آؤں گا تو پھر اس کے بعد سوچوں گا کہ حلف ٹھیک ہے یا نہیں ہے، حلف لینا ہے یا نہیں لینا۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی گورنر صاحب سے کہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے حلف لیں۔ اور جو پشاور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی کہ گورنر خیبر فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ نومنتخب وزیر اعلیٰ سے بدھ کے دن 4 بجے حلف لیں، اور اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو اسپیکر صوبائی اسمبلی نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں، اور علی مین گنڈا پور اسمبلی فلور پر استعفیٰ دے چکے ہیں اور کے پی اسمبلی نے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا ہے، لہذا کل حلف لیا جائے۔ کیا اب سہیل آفریدی کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کوئی رکاوٹ باقی ہے؟ کیونکہ کل کے دن تک کچھ جو وفاقی حکومت کی اہم شخصیات تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جو تقریر کی ہے اسمبلی میں وہ میوٹنی یعنی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، اور جناب سینیٹر علی ظفر صاحب جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور خود بھی ایک بہت بڑے قانون دان ہیں۔ تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب ذرا پہلے دیکھتے ہیں کہ جس دن سہیل آفریدی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا اس دن اور اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ آپ اور رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے رہے؟ جو نو منتخب چیف منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے یہ کوئی چیف منسٹروں والی تقریر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی قانون کسی آئین کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا، میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون ہی نہیں کرنا۔ یہ تو پھر جو ہے وہ ایک میوٹنی کے مترادف چیز ہے جو انہوں نے تقریر آج جو انہوں نے کی ہے۔ جو این سی سی آئی اے کا نوٹس ان کو موصول ہوا ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، میرے خیال سے پہلے تو وہ گفتگو انہوں نے کی ہے فلور آف دی ہاؤس پہ۔ فلور آف دی ہاؤس پہ تو آپ ایک تقریر کر دیتے ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ آپ کا پارلیمنٹری پریولیج ضرور ہے، لیکن اس کی ڈسیمینیشن، اس کو سیاہ و سباق سے ہٹ کے جس طرح کے ٹیگز ہیش ٹیگ تحریر لگا کے آپ نے ڈسیمینیٹ کیا اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی، لوگوں میں ایک ایسی صورتحال آپ نے دکھانے یا پھیلانے کی کوشش کی، اس میں تو قانون لگتا ہے نا، اس میں تو قانون حرکت میں آئے گا۔ تو اس دن جب یہ بات کی عقیل ملک صاحب نے تو ان کے ساتھ علی ظفر صاحب موجود تھے، اور آج بھی ہمارے ساتھ عقیل ملک صاحب اور علی ظفر صاحب دونوں موجود ہیں۔ تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب اب بتائیے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ عدالت نے کہہ دیا کہ کل 4 بجے حلف لیں، تو کل وہ حلف لے لیں گے یا ابھی بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں عدالت کا حکم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ایف نے بھی ایک پٹیشن ان کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی گئی ہوئی ہے۔ 2-4 چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں واضح طور پہ سامنے آ جائیں کہ کانسٹیٹیوشن پروویژنس کیا ہیں۔ گورنر کا جو رول ہے 130(8) میں جب استعفیٰ چلا گیا، پہلا استعفیٰ گیا، اس میں جو کچھ لکھا اپنے ہاتھ سے وہ یہ انڈر ہز اون ہینڈ والی تمام تر چیز نہیں تھی۔ میں نے ہی 1-2 پروگرام میں یہ نشاندہی کی کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سٹینڈ کرے گا۔ وہ تمام تر کانسٹیٹیوشنل پریشر یا لیگل پریشر اس تمام تر حوالے سے، یا ٹیسٹ رادر دین یوزنگ دا ورڈ پریشر، وہ کانسٹیٹیوشنل ٹیسٹ یا لیگل ٹیسٹ جو ہے انہوں نے پھر شاید کسی پروگرام میں دیکھا اور انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے بھی وہ بھجوا دیا، وہ ڈیولی ریسیو بھی ہو گیا۔ ڈیلے جو کیونکہ موجود نہیں تھے گورنر صاحب، اور جو ڈیلے ہوا میں سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے کے اوپر، کیونکہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک قانون کا اور آئین کا طالب علم ہونے کے ناطے، اور میں نے بیشتر پروگرامز میں یہ بات کی، گورنر کے کسی اپروول، ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک، کیونکہ آئینی عہدوں کا یہی تقاضا ہے اور یہی ہوتا ہے آئینی عہدوں میں، صرف اور صرف وہ ان کو کنٹینیو کرنے کا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں ٹل دا ٹائم دا نیو چیف منسٹر از الیکٹڈ۔ تو وہ 2-4 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے یا 5 دن کا ٹائم پیریڈ ہے آرٹیکل 133 کے تحت، وہ ایک وہ بریجنگ دا گیپ سچویشن ہوتی ہے اس تمام تر حوالے سے۔ پھر اجلاس بلاتا ہے گورنر۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ساری جو آئینی لڑائی ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پٹیشن بھی آئی ہے
जो JUIF की तरफ से अपोजिशन की तरफ से आई कि जो एक ऑर्डर होता है गवर्नर का, और हमारे पास दो ऐसी पास्ट एग्जांपल्स मौजूद हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, एक जो है मोहम्मद सरवर साहब की तरफ से और एक जो है बलीगुर रहमान साहब की तरफ से, तो वो कॉल करते हैं सेशन कि अब क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 कॉन्फिडेंस जो है 2/3 मेजॉरिटी का वो चीफ मिनिस्टर एंजॉय नहीं करता, तो मैं इजलास बुलाऊंगा और इजलास बुला के जो नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है वो होता है। यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप नहीं हुआ आइन के मुताबिक, और यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना हुआ है तमाम तर मामले के ऊपर। नहीं, लेकिन अदालत ने कहा है जी कि कल वो 4 बजे हलफ लें। मैं अदालत पे भी आता हूँ, अदालत को प्रीएम्प्टिवली जो है अप्रोच किया गया है। ये अली ज़फ़र साहब भी इस बात को की तस्दीक करेंगे। क्या मुझे बताएं कि गवर्नर ने इनकार किया कि मैं हलफ नहीं लूँगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई, ना ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात है। इन्होंने प्रीएम्प्ट किया और इन्होंने कहा कि जी हम पहले अदालत चले जाते हैं और पहले अदालत से ऑर्डर ले लेते हैं। अदालत ने भी क्या किया? अदालत ने यही पूछा ना आज कि गवर्नर ने तो आपको रिफ्यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा क्या गवर्नर साहब कल अपने आप को अवेलेबल कर लेंगे? उनके गवर्नर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो कल तक आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कल 4 बजे तक वो हलफ ले लें। अगर हलफ नहीं लेते तो फिर आर्टिकल 255 के तहत, क्योंकि स्पीकर जो है वो ले सकते हैं और ये आइनी प्रोविज़न है, और उसमें वो बिल्कुल अगर गवर्नर नहीं लेंगे तो स्पीकर ले लेगा। आइनी जो एक प्रोविज़न है उसके थ्रू जो अदालत का फ़ैसला है वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करते हैं। वो स्ट्रिक्टली इन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स अगर कहें या लीगल टर्म्स कहें तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रीएम्प्ट जो किया और ये तमाम तर जो एक्सरसाइज हुई है सर, बात ये है मीर साहब, जो एक्सरसाइज जो इजलास बुलाया, फिर उधर स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ने अपनी कोई इम्पार्शियलिटी, कोई इंडिपेंडेंस नहीं रखी। वहाँ पे फिर बैठ के दीगर जो लोग ओहदों पे हैं, जो इदारों के सरबराह हैं, स्पीकर उनको टारगेट करके उनको कहा देखिए ना, सियासी तकरीर उस मनसब पे बैठ के सियासी तकरीर नहीं होनी चाहिए। उस मनसब पे बैठ के, उस कुर्सी पे तो जो आपका लेकिन है, लेकिन जी इस लेकिन के पीछे कोई रुकावट छुपी हुई है जो अभी तक आपने बताई नहीं है। देखिए लेकिन के पीछे तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर तो मैंने तो नहीं देखा कि CM KPK के इस पर्टिकुलर केस में या इस पिक्यूलर केस में CM KPK की जब इस्तीफ़ा हो गया तो उसके बाद ये कोई ऑर्डर या समनिंग ऑफ असेंबली हो, ये मेरे सामने नहीं आया। अच्छा जी, अब अली ज़फ़र साहब आपने सारी बात सुन ली है अकील मलिक साहब की। तो इन्होंने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक हलफ लेने का जो हुक्म है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने कुछ आइनी नुकात उठाए हैं तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखें, पहली बात तो ये है कि बड़ा एक सिंपल प्रोसेस था। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 जो है आइन का, वो ये कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो हैं रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें, तो उसके बाद और मज़ीद कोई काम नहीं करना। उन्होंने सिर्फ इस्तीफ़ा गवर्नर तक पहुंचाना है। गवर्नर का फिर कोई काम नहीं है कि उस इस्तीफ़े को माने या ना माने। वो इस्तीफ़ा जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है और वो जो पोस्ट है चीफ मिनिस्टर की वो ख़त्म हो जाती है, वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। तो ये चीज़ जब हमने की, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले एक ख़त लिखा, उस पर गवर्नर साहब ने कहा नहीं ये मैं नहीं मानता। उसके बाद दूसरा ख़त लिख दिया जिसके अंदर दोबारा रिज़ाइन किया, दोबारा इस्तीफ़ा दिया, अपने हाथ से लिखा। उसको भी उन्होंने कहा कि ये दोनों में एक तरह से मुखालफत है, मैं नहीं मानता और मैं अभी पाकिस्तान मतलब पेशावर में ही नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो ये उसके बाद आपने प्रोग्राम्स देखे और सब प्रोग्राम्स में ये जो PMLN और जो हुकूमत के लोग थे, वज़रा भी थे, वो उन्होंने ये बार बार कहा कि ये तो इस्तीफ़ा है ही नहीं जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा। उस वक्त भी हमने बताया कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत इस्तीफ़ा अब हो गया है और इसके बाद इलेक्शन होना है। तो पहली बात तो ये है कि वो बात अब साबित हो गई जो हम कह रहे थे दुरुस्त है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया और अब बैरिस्टर साहब भी मान रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार इस्तीफ़ा दे दें तो फिर उसके बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। अब आ गया दूसरा मामला। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये किस तरह हो गया कि इलेक्शन हो गया। इलेक्शन नहीं होना चाहिए था क्योंकि गवर्नर ने इजलास नहीं बुलाया। अब पोजीशन ये है कि आइन में कोई मुझे शिक दिखा दें जहाँ ये लिखा हो कि अगर एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देता है तो गवर्नर ने इजलास बुलाना है, बिलखसूस अगर वो इजलास
चल रहा है, ठीक है। यानी इजलास चल रहा था अभी असेंबली का, तब इस्तीफ़ा दिया गया। जब इस्तीफ़ा दिया गया तो आइन कहता है कि अगर इजलास चल रहा है तो फिर कोई और बिजनेस नहीं होगा, किसी किस्म की कोई स्पीच भी नहीं होगी, सबसे पहले नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन का आगाज़ होगा। और जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, जब तक हुकूमत नहीं बनेगी, तब तक इजलास आगे नहीं चलेगा। ठीक है। तो चीफ जो स्पीकर साहब थे उन्होंने बाकायदा रूलिंग दी उसके ऊपर, और रूलिंग देने के बाद वो पढ़ी, पूरी टीवी पे लाइव आई, और पढ़ने के बाद उन्होंने फिर इलेक्शन किया। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्शन जायज़ नहीं है या ये इलेक्शन में गवर्नर साहब का कोई रोल था या होना चाहिए था, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब इलेक्शन की नॉमिनेशन मांगी स्पीकर साहब ने, तो PMLN ने भी अपना कैंडिडेट भेजा और JUI ने भी कैंडिडेट भेजा, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को जो स्पीकर साहब ने अपनाया इलेक्शन के लिए, उसमें हिस्सा डाल दिया। अब एक तरफ हिस्सा डाल रहे हैं, एक तरफ अपने नॉमिनीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आइन भी बड़ा क्लियर है। तो अब इनका ये कहना कि हम इसको नहीं मानते और हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो ये भी एक तरह से खिलाफ आइन है। अच्छा, JUI ने ज़रूर फाइल की है एक पिटिशन, वो पिटिशन में भी आप देखिएगा, आप मेरे से लिखवा लीजिए, वही होगा जो मैं कह रहा हूँ कि अदालत ने ये कहना है कि अब इलेक्शन हो गया, अब वो इलेक्शन में इस्तीफ़ा भी हो गया, उसके ऊपर जजमेंट भी आ गई, ओथ भी हो गई, हल्फ भी ले लिया, तो इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम पीछे जाके प्रोसीजर की बात करें। और आखिरी बात, हामिद मीर साहब, आपको ये भी बताता चलूँ कि जो प्रोसीजर होता है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्पीकर की स्वाबदीद है। और आइन कहता है जब कोई मैटर, कोई प्रोसीजर स्पीकर का हो तो फिर अदालत भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि मान लें एक सबसे बड़ी जमात है, चीफ मिनिस्टर ने आज नहीं तो कल इलेक्ट होना ही था, और चीफ मिनिस्टर ने होना भी इसी जमात से था क्योंकि हमारी मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है, तो इसको माने और एक जमहूरियत की जो रवायात हैं उनके मुताबिक इसको एक्सेप्ट करें और खुले दिल से एक्सेप्ट करें। अच्छा, अकील मलिक साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने भी अपने गवर्नर साहब जो हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो उनको कुछ कहा है, ज़रा सुने क्या कहा है। गवर्नर साहब, आपको मेरा ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें, ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। तो बड़ा वाज़े हो गया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद किया जाए। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने जिस तरह आपसे ख़ुद भी ये गुजारिश की, मैंने यही कहा कि अदालत का एक ऑर्डर है और उसकी बिल्कुल हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बिल्कुल एक जुडिशल ऑर्डर है, उसको माना जाएगा, ये ना मानने वाली बात तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ से मैं इख्तलाफ करूँगा, जो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि असम्बली इन सेशन थी, असम्बली इन सेशन नहीं थी। आज भी अगर आप वेबसाइट खोल के देखें KP असम्बली की, तो 20 तारीख को इजलास बुलाया था और ये मीडिया ने भी वाइडली रिपोर्ट किया कि 20 अक्टूबर को इजलास होना था। अब आइन के आर्टिकल 104 के तहत तो हमने जितना पढ़ा है देखा है, उसमें तो 104 के तहत यही गवर्नर ही बुलाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे भी यही होता है कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं, गो कि वो सेरेमोनियल सारा मामला होता है, लेकिन स्टिल एक ऑर्डर उनकी तरफ से या उनके दफ्तर से भी नहीं आया जो कि एक पास प्रेसिडेंट मौजूद है। आप ये जो आइनी इतराज़ात उठा रहे हैं जी, इन आइनी इतराज़ात पर अब किस फोरम पे जाकर डिस्कशन करेंगे? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, आप अगर एक इलीगैलिटी से एक सुपर स्ट्रक्चर जो उसकी बुनियाद रखें वही गैर कानूनी तौर पर रखें और फिर एक सुपर स्ट्रक्चर बना दें, तो वो तमाम तर बिल्डिंग जो होगी वो इलीगल होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अली ज़फ़र साहब नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं जो कि कहती हैं कि जब आपने एक काम शुरू ही
इलीगल तरीके से किया है और इलीगैलिटी है तो सुपर स्ट्रक्चर उस पर बना ले तो वो सारा काम इलीगल ये जो होगा। आज पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म है ये किधर जाएगा? देखें, ये अब इलेक्शन तो करवा लिया उन्होंने, तो सिर्फ और सिर्फ हल्फ की हद तक बात की कि हल्फ होना चाहिए, और हल्फ में तो 255 के तहत है हल्फ। उन्होंने तो अपने आप को कंस्ट्रेंट किया, उन्होंने अपने आप को एक वाइडर नेट नहीं, कास्ट नहीं वो किया। कह रहे हैं कि ऐसे चीफ मिनिस्टर का हलफ लें जो बकौल आपके एक गैर आइनी इजलास में इलेक्ट हुआ है। देखिए, ये अगर पॉइंट्स JUIF की पिटिशन में हैं जो कि मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैंने JUIF की पिटिशन नहीं देखी, JUI की पिटिशन अगर उसमें ये पॉइंट्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एतराज़ात हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वैसे ये बेहतर है। हमने इस पूरे एपिसोड में देखा है कि सुहेल अफरीदी साहब की जब नॉमिनेशन हुई तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUIF, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं थी, आपकी मुखालफत करते रहे कि इसको नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन होमवर्क नहीं था आप लोगों का। आपको सरप्राइजेस दिए हैं PTI ने, ये माने आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन का जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं थी। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि सारा मामला जो है, आज आपकी मीटिंग हुई है अडयाला जेल में इमरान खान साहब से, तो उनके साथ भी आपने डिस्कशन की होगी, तो उन्होंने कोई लाइन ऑफ एक्शन आपके ज़रिए दी है सुहेल अफरीदी साहब को? जो उन्होंने तकरीर किया है इमरान खान साहब, उस तकरीर से मुतमिन है? जी देखें, एक पहली बात तो ये है, खान साहब बड़ा खुश थे कि हल्फ हो गया और खुश उसलूबी से हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको उम्मीद है कि बाकी जो जमातें हैं वो आइन के मुताबिक और जो इंसाफ है और जिस तरह अदालत ने फ़ैसला किया है उसके मुताबिक वो अब एक्ट करेंगे और इस चीज़ में मज़ीद ओथ लेने में, हल्फ लेने में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि सबसे अहम जो इस वक्त मसला है KPK को, ये पूरे सूबे को बल्कि पूरे पाकिस्तान को, वो है दहशतगर्दी। और वो चाहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो विज़न है, वो उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद किया जाए कि हमने दहशतगर्दी को किस तरह ख़त्म करना है। उन्होंने पहले तो सबसे ये कहा कि उनके लिए जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे पुलिस के लोग हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो अपनी जानें दे रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के पुलिस वाले हैं, पाकिस्तान के एहलकार हैं, और वो उन सब के लिए दुआ गो हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एक जब आप दहशतगर्दी को आपने ख़त्म करना है तो फिर उसकी एक आपको होलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसमें सबसे अहम चीज़ है कि सियासी स्ट्रैटेजी क्या है। सियासी स्ट्रैटेजी के अंदर आपके मिलिट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ और अहम चीज़ है सियासी स्ट्रैटेजी, कि आप किस तरह जो लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, किस तरह आप जो दूसरी हुकूमतें हैं उसमें अफ़गान हुकूमत भी है, किस तरह जो लोग हैं बाहर के जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं सारे, उन सब को इत्मीनान में लेके स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, वो उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए बड़ा अहम है और ये बड़ा एक ज़िम्मेदारी है नए चीफ मिनिस्टर की कि अब उनकी स्ट्रैटेजी आगे लेके चलें। अच्छा, अब इस पे जो आज असद कैसर साहब ने भी तकरीबन ऐसी ही बात की है, ऐसा लगता है कि उन तक भी ये पैगामात पहुंच रहे हैं, तो असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन की पार्टियां हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा सूबा ये वार जोन है, यहाँ हमारा जंग में है। हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना है, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती। और हमारी ख्वाहिश होगी कि अगर इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज़ होंगी, हम आपकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपने अवाम की खिदमत करनी है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये मेरी इतला के मुताबिक असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब जो हैं, वो सुहेल अफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए भी उन्होंने पीपल्स पार्टी से, JUIF से, मुस्लिम लीग नून से, सबसे राब्ते किए और उनसे कहा जी कि बराए करम आप इस मामले में रास्ता ना रोकें नए चीफ मिनिस्टर का। और अब वो ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, वो कह रहे हैं जी वहाँ पे एक हम हालत जंग में हैं, तो वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जो तहरीक इंसाफ के जो नए चीफ मिनिस्टर होंगे सुहेल अफरीदी साहब, वो पूरी पार्टी को साथ लेके चलेंगे? पहले हम ये ऐसा लग रहा था कि अली मीन गंडापुर साहब का रुख कोई और था और जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जुनैद अकबर साहब, उनका रुख कहीं और था। तो अब पार्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर को चलाएगी, चीफ मिनिस्टर पार्टी को नहीं चलाएगा।
جی دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ ایک ریلیٹیولی ینگر جنریشن سے وہ ان کا تعلق ہے، وہ جوان ہیں، اور یقینی طور پہ وہ جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، جنہوں نے پہلے مختلف وزارتیں بھی سنبھالی ہوئی ہیں، جن کو سیاست کا بھی پتہ ہے، جن کو لوگوں کا بھی پتہ ہے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جی تو ایک بڑی اچھی کمبینیشن بن رہی ہے ہماری، جہاں ایک ینگ چیف منسٹر آئے ہیں اور ان کے پیچھے جو ایڈوائزرز ہوں گے وہ سینئر پارٹی کے، جو اسپیشلی کے پی کے جو ایم این ایز ہیں اور جو پارٹی کے لیڈران ہیں، وہ ان کے پیچھے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا میرا خیال ہے ایک سٹیپ تھا، ایک فیصلہ تھا خان صاحب کا کہ ایک تبدیلی آئے، اس قسم کی جو ہماری انوائرمنٹ ہے بنی ہوئی، جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ چند لوگ تو وہ چاہیں گے جو کابینہ میں کنٹینیو کریں، نئی کابینہ میں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو آفریدی ہیں، جو نئے چیف منسٹر ڈیزگنیٹ ہیں، جو اوتھ لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ کل، وہ اپنی کابینہ کی چوائس بھی ان تک پہنچائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ نئے چیف منسٹر ان کو جلد سے جلد ملیں، تاکہ ان کو وہ اپنی اسٹریٹجی بھی بنا سکیں اور نئی کابینہ جو ہے اس کو بھی فائنلائز کیا جا سکے۔ تو یہ ایک نیا ایک تبدیلی ہے، ایک نیا ایٹماسفیئر ہے، اور اس میں امید ہم یہی رکھتے ہیں کہ جو خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے دہشت گردی سے نبٹنے کی، کے پی کے کی عوام کی بھلائی کے لیے جو اسٹریٹجی ہے، جو کے پی کے کی اکانومی ہے، جو معیشت ہے ادھر صوبے کی، اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ ساری اسٹریٹجی پہ اب عمل درآمد ہوگا، اور اس میں ساری پارٹی ایک جگہ ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو گیا علی ظفر صاحب کی، کیونکہ آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، تو وہ ان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتا رہے ہیں، اور علی ظفر صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ نئے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جلد از جلد ان کو جیل میں آ کے ملیں۔ اب جیل میں ملوانا جو ہے یہ تو اب حکومت کی صوابدید ہے، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب کی بھی اپنی مرضی سے تو ملاقات نہیں ہوتی تھی، تو سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یا وہ بھی نہیں آپ نہیں ہونے نہیں؟ ہمیں کیا اعتراض ہے، بٹ آئی تھنک اونلی ٹائم ول ٹیل کہ ان کا اوتھ کے بعد آپ ہو سکتا ہے یہ اعتراض لگا دینا بھائی کہ عمران خان کون ہوتا ہے جیل سے بیٹھ کے پی کے کی گورنمنٹ چلائے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ اعتراض تو بنتا ہے، آئی تھنک یہ اخلاقی طور پہ بھی اعتراض بنتا ہے میرے خیال سے۔ میں نے آپ کے دل کی بات نکال کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ نہیں، یہ اعتراض تو ہے اخلاقی طور پہ بھی۔ اگر آپ دیکھیں ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے، ایک اتنے اس صوبے کی جس میں ابھی ان سینسٹیوٹیز کی انتہا ہے، جہاں پہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، تیزی آئی ہوئی ہے، اسی پارٹی کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ وہ کہتا ہے کہ جی میں آپریشن نہیں کروں گا۔ یہ تو وفاق کے ساتھ سیدھی سیدھی جنگ ہے نا، یہ تو وفاق کی پالیسی کے ساتھ نہ چلنا۔ اور میں میر صاحب آپ کو یہ بتاؤں، جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا، لیکن ابھی آپ نے اسد کیسر صاحب کا بیان سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھی خوشائن بات ہے اگر وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے۔ آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک بات کی، اور یہی بات کی شاید یہ آفریدی صاحب نے، شاہد خٹک صاحب نے، انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں چل سکتا معاملہ اس طرح، ہم بالکل وفاق کی پالیسی کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ تو پھر یہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ یہ بتا دیں کہ پھر آپ جو ہے اپنی تمام تر جو کوارڈینیشن ہے وہ کابل سے رکھیں گے یا اسلام آباد سے رکھیں گے؟ یہ تو سوال اب آپ نے اٹھا دیا ہے، پتہ نہیں اب یہ سوال علی ظفر صاحب کو پسند آتا ہے نہیں آتا، لیکن کوشش کروں گا کہ علی ظفر صاحب اس کا جواب دیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ بڑی پاکستان میں ایک دلچسپ سیاسی صورتحال ہے، بلکہ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں بڑی دلچسپ سیاسی صورتحال ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ انڈیا جو پہلے پاکستان پہ الزام لگاتا تھا کہ آپ افغان طالبان کی سرپرستی کرتے ہیں، اب وہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف بیان دے رہا ہے، اور انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کی حکومت جو ہے وہ ان افغان طالبان کو پیمپر کر رہی ہے، یعنی کہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی عقیل ملک صاحب نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر بنتے ہیں خیبر پختونخوا کے،
تو وہ کابل سے گائیڈ لائن لیں گے یا اسلام آباد سے؟ تو علی ظفر صاحب اس کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ بڑا افسوسناک سوال ہے جی، یہ کہہ دینا کہ ایک چیف منسٹر جو کہ پاکستان کے چیف منسٹر ہیں، پاکستان کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، اور لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے، اور جو اسمبلی ہے منتخب اسمبلی اس نے اس پہ الیکشن کر کے بلایا ہے، اس کو کہہ دینا کہ وہ کوئی ایجنٹ ہے، یہی سوال کا جو ایک طرح سے آپ مفہوم کہہ لیں، یہی سمجھ آتی ہے مجھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ حکومت اگر کل کو ہم چیف منسٹر پنجاب یا پرائم منسٹر کے اوپر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایجنٹ ہیں اور وہ کسی اور سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، تو ان کو کیسا لگے گا، یا جو پاکستان کے لیے اس کا امیج کیسا لگے گا ایسے سوال اٹھاتے ہوئے۔ میری نظر میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے اور آگے جا کے کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور ڈکٹیشن کون لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا، اور کون صحیح پالیسی اپنائے اور کون نہیں صحیح پالیسی اپنائے، تو سب سے پہلے ملاقات کرنے دیں چیف منسٹر کی خان صاحب سے۔ یہ کہہ دینا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہیں، یہ تو ایک طرح سے بہت بڑی غلط بیانی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کے صرف ایک ہی سربراہ ہیں اور ایک ہی چیئرمین ہیں، چاہے وہ آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں، چاہے آپ ان کو جیل میں رکھنا چاہیں یا نہ رکھنا چاہیں، وہ ہیں خان صاحب۔ وہی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو کہ ڈائریکشن دیں گے کہ آگے چیف منسٹر صاحب نے کس طرح چلنا ہے۔ اگر آپ کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نہ ملنے دیں، اور کنفیوژن پیدا ہوگی اسے نقصان الٹیمیٹلی سب کا ہوگا۔ اس لیے میری نظر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ملنے دیں، پھر جو اسٹریٹجی بنتی ہے اس کے بعد اس اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں، لیکن پرسنالٹی پہ بات نہ کریں۔ پرسنالٹی بھی ایک ینگ چیف منسٹر آئے ہیں اور آپ ان کو پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیں کہ آپ کہاں سے ڈکٹیشن لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ درست بات نہیں ہے۔ آپ ان کی ایک پالیسی جو آتی ہے اس کے اوپر بات کریں، جس طرح ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کوئی بھی پالیسی ہو، چاہے وہ معیشت کی پالیسی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اس میں یہ بہتری ہے، یہ خرابی ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیول پہ بات کریں، اس انٹلیکچوئل لیول پہ۔ جو اسد کیسر صاحب کی آپ نے سنائی ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سجیشنز ہیں تو آپ ضرور دیجئے۔ چیف منسٹر جب ایک بار بن جائے تو وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا چیف منسٹر نہیں ہوتا، وہ چیف منسٹر پورے صوبے کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو واقعی صوبے کا انٹرسٹ ہے تو اپنی سجیشنز دیں۔ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم پھر اسی میں شروع ہو جائیں کہ کون کس سے ڈکٹیشن لے گا۔ اتنی بات میں کلیئر کر دوں، کوئی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا۔ بالکل آپ جواب دیں اس کا، لیکن ذرا اسد کیسر صاحب کے علاوہ جنید اکبر صاحب، ان کی بھی ذرا بات سن لیں۔ جنید اکبر صاحب کا بھی بیان بڑا اہم ہے۔ ہم ان قوتوں کو کہتے ہیں جو سہیل آفریدی صاحب کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا۔ شاید آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے، ہم وہی لوگ ہیں جو ایک مرلے جائیداد کے لیے جان دیتے ہیں۔ تو جب اگر کسی نے غلطی سے ہماری حکومت ہم سے چھیننے کی کوشش کرے تو ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح کے کریں گے تو جو 2 سال سے خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہم ماحول نہیں بنا سکے، جس میں ہم ناکام ہو گئے، شاید اسی سے اس کا افتتاح ہو۔ تو اب یہ اس لیے میں نے آپ کو بیان سنوایا کہ اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر صاحب اور عاطف خان صاحب، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جنید اکبر صاحب کو عمران خان صاحب نے اس لیے خیبر پختونخوا کا صوبائی صدر بنایا تھا کہ آپ تحریک چلائیں، اور جنید اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھ کے مجھے کہہ کے گئے تھے کہ جی مجھے علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تحریک نہیں چلانے دیتے، میرے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اب سہیل آفریدی پہ جنید اکبر، اسد کیسر، عاطف خان سارے اتفاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ہم نے چیف منسٹر بنا کے چھوڑنا ہے۔ تو اگر آپ اس کا راستہ روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پھر آپ فیول فار فائر خود ہی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے کیا فیول فار فائر پرووائڈ کرنا۔ میر صاحب بات یہ ہے کہ ان کی ابھی بھی آپس میں جو ڈفرینسز ہیں یا جو ڈسکشنز ہیں وہ بالکل
پتہ ہے کہ جو گروپس ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پارٹی کے اندر وہ سب کو پتہ ہے. وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی یہ فلاں گروپ ہے, یہ فلاں گروپ ہے, یہ فلاں کا بندہ ہے, یہ فلاں کا بندہ ہے, ایوری بڈی نوز. یہاں پہ مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ علی ظفر صاحب نے ایجنٹ کا لقب دیا. میں نے بالکل ان کو ایجنٹ نہیں کہا, نہ میں کہتا ہوں وہ ایجنٹ ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ نے کہا کہ ان کی پالیسی کے اوپر آپ ڈسکشن کریں. میں انہی کی پالیسی اور ان کی وہ پالیسی جو آن دا فلور آف دا ہاؤس ہے, معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے, اس ملک سے محبت کرنے کے ناطے اور اس ملک کے پارلیمان کا حصہ ہونے کے ناطے, جو کہ میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی صاحب بھی ہیں, وہ بھی ینگ ہیں, میں بھی ینگ ہوں, بٹ دیر از اے ہیوج ڈفرینس. علی ظفر صاحب, بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا, میں کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں کرنے دوں گا. آرٹیکل 245 کے بارے میں انہوں نے کہا جی ایڈ ان سول پاور وہ بالکل ختم کر دیں گے, ہم بالکل کسی قسم کا آپریشن نہیں چاہتے. آؤٹ رائٹ ڈینائل انہوں نے کیا. انہوں نے یہ کہا جی کہ جو ہماری جو آپ نے چینج ان پالیسی ایٹ ورڈز افغانستان, وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات, یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی سجیشن کوئی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے, فارن ایشو کے حوالے سے, تو پھر آپ آئیں ہمارے سے بات چیت کریں, ہمیں بتائیں. اسٹیٹ جو ہے, فیڈریشن جو ہے, وہ پہلے کہہ چکی ہے, کتنی دفعہ آپ بات چیت کریں گے. کیا مجھے بتائیں کہ پچھلے 2 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے, میر صاحب, کیا اس ملک کا وزیر داخلہ نہیں گیا, کیا اس ملک کا وزیر دفاع نہیں گیا, کیا اس ملک کا نائب وزیر اعظم جو کہ فارن منسٹر بھی ہے, وزیر خارجہ ہے, وہ نہیں گیا؟ سب گئے. کیا حاصل, سارے گئے لیکن کچھ نہیں ملا. اور امیر خان متقی صاحب انڈیا چلے گئے. تو کیا یہ آپ کی فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ ہماری فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہماری فارن پالیسی کی اگر ناکامی ہوتی تو آج دیکھیں کہ آپ سینٹر سٹیج نہ ہوتے پوری دنیا کے درمیان. سوال اس لیے ہے کہ یہی پاکستان تھا, ریاست پاکستان کے اداروں نے مل کر افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں ایک پیس ایگریمنٹ کروایا. وہ پاکستان جس نے کہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا, آج وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو سعودی عرب اور قطر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے لڑائی نہ کرو, ان سے بات چیت کرو. تو یہ آپ کی فارن پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں, جب ہیٹریڈ جو ہے, نفرت جو ہے, وہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. 4 دہائیوں سے افغان ریفیوجیز کو یہاں پہ ہم نے بڑے مہمان نوازوں کی طرح رکھا, مہمان نوازی کی, لیکن باوجود اس کے کہ ان کا جو ایک دل میں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں میر صاحب, سب کو پتہ ہے کہ دل کے اندر ان کی جو نفرت ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف, چاہے وہ پاکستان میں رہ کے ہو یا پاکستان سے باہر ہو, وہ سب کو پتہ. لیکن یہ نفرت تو اشرف غنی بھی کرتا تھا آپ سے, لیکن اشرف غنی کو تو آپ نے یہاں بلایا راول پنڈی میں اور اس کو گارڈ آف آنر دیا. دیکھیں, یہ ہماری کوششیں رہی ہیں کافی عرصے سے, مختلف ادوار میں, مختلف حکومتوں میں. کوشش یہی رہی ہے کہ ہمیشہ ایک خوش اسلوبی سے, ایک باہمی ایک جو اتفاق سے, ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک اچھا تعلق, اس کی بنیاد پہ جو ہے ہم سارے معاملات کریں. لیکن جب انف از انف, جب بہت ہو گیا, ابھی دیکھیں کہ متقی صاحب جو ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کے بارڈر پہ جو ہے, کیا انہوں نے ایڈونچر انپرووکڈ اگریشن کرنے کی کوشش کی. اور جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب, وہ ٹی ایل پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یہی بات ہے. تو یہ ناکامی نہیں ہے آپ کی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. یہ بالکل, میں دیکھیں, ہم یہ علن اعلان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ XYZ ہو, ہمارے اندرونی اور داخلی معاملات میں کوئی بھی ملک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ. تو پھر ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوارڈینیشن, اب جو پنجاب میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا ہے, وہی کل کو اگر آپ KPK میں PTI کے ساتھ کریں گے تو پھر افغانستان اور انڈیا فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں, ہم نے یہی کہا کہ یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی پاکستان بناتے ہیں. اب یہ اگر صوبہ KP اور اس کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, جو ان کی پالیسی ہے, جو کہ سب نے دیکھی آن دا فلور آف دا ہاؤس, میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا, لیکن ان کا جو ایک ذہن ہے, اگر وہ اس کو تبدیل نہیں کریں گے, وہ ذہنی ہم آہنگی وفاق کے ساتھ, وفاق کی پالیسی کے ساتھ نہیں رکھیں گے, تو یہ ایک ڈسپیرٹی رہے گی, ایک ڈسکنیکٹ رہے گا. یہ ایک ڈس جوائنڈر ہے اس تمام تر معاملے پہ. کوئی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کوہیژن کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی ضرب عزم, رد الفساد, اس وقت بھی انہی کی PTI کی حکومت تھی نا اس صوبے میں, وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ وہاں پہ ایک پولیٹیکل ول تھی, وہاں پہ پولیٹیکل کنسنسس تھا. ابھی فی الوقت وہاں پہ نہ آپ کی پولیٹیکل ول ہے, نہ پولیٹیکل کنسنسس ہے, کیونکہ اس صوبے کی جو گورننس ہے, اس صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس صوبے کی حکومت جو ہے, وہ کسی قسم کا کنیکٹ, کوہیژن,
کسی قسم کی کوآپریشن کولیبریشن وفاق کے ساتھ نہیں ہوتی. اچھا ایک وقفہ میں نے لینا جی, اور وقفے کے بعد کچھ بڑے اہم معاملات ہیں جو ابھی ہم نے ان پہ بات نہیں کی, ذرا ان ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مصر کے شہر شرم الشیخ گئے, جہاں پہ کہ جو غزہ کا امن معاہدہ ہے اس پر دستخط کی تقریب ہوئی, اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی تقریر کی, اور پھر انہوں نے دعوت دی شہباز شریف صاحب کو کہ آپ بھی تقریر کریں. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہاں پہ بہت سی اہم باتیں کی ہیں جس پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے میڈیا میں, لیکن ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. President Trump, who is genuinely a man of peace. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو سلوٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, تو اس سلوٹ کے بعد جو ہمارے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے بڑے ملفوف انداز میں بٹوین دی لائنز ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کسی ممالک نے تاریخ کا سب سے زیادہ سیز فائرز توڑے ہیں تو وہ بھی یہ زائنسٹ رژیم رہا ہے. حکومت وقت کا خارجہ پالیسی کو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے. پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا, لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے, ایک شک ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جائے. اچھا علی زفر صاحب, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ تقریر کی اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ان کو دوبارہ نامینیٹ کیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے اور ان کو سلیوٹ بھی کیا ہے, تو خدشہ ہے کہ اسرائیل پہلے بھی دھوکہ کرتا رہا ہے, کہیں دوبارہ دھوکہ نہ کر دے. اور پہلے بھی جب پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تو اس کے کچھ دن کے بعد امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, اور بلاول صاحب کو خطرہ ہے کہ کہیں دوبارہ دھوکہ نہ ہو جائے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بڑا چانس تو اس کا بہت زیادہ ہے, کیونکہ ابھی تک ایک جو پہلے ہی سٹیپ ہے اس پیس ایکارڈ کی وہ یہی ہے کہ ہاسٹیجز جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں. تو خدشہ یہ ہے, اور بہت بڑا خدشہ ہے, سیریس خدشہ ہے. امید ہے کہ یہ خدشہ میرا درست نہیں ہوگا, لیکن خدشہ یہ ہے کہ جب یہ ہاسٹیجز کمپلیٹلی ہو جائیں تو پھر دوبارہ سے اسرائیل حملے شروع کر دے اور وہی قتل و غارت شروع کر دے غزہ میں جو پہلے کر رہا تھا. کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ نہ معاہدوں میں یقین رکھتا ہے, نہ بین الاقوامی قوانین میں یقین رکھتا ہے, نہ انسانیت میں یقین رکھتا ہے. اور اس لیے مجھے کوئی پریشانی تو ضرور ہوگی, لیکن حیرانگی نہیں ہوگی اگر اس معاہدے کو اس کی خلاف ورزی کرے اسرائیل. اب جو میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گا میری نظر میں کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی اور ان کو آنا پڑا, وہ محل ٹریپ ہو گئے تھے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ضرور بات کی ہوگی پرائیویٹلی خسر پھسر کر کے ٹرمپ صاحب سے, یہ کہا ہوگا کہ آپ کو پیس پرائز دوبارہ ملنا چاہیے, اور آپ جو بھی ان کو کہنا پڑا آ کے اسپیچ میں. لیکن آپ دیکھیں جب ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو کہ آپ آ کے وہی بات کریں جو آپ نے مجھے پرائیویٹلی کی تھی, تو آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے شہباز شریف صاحب کا چہرہ پڑھیے. وہ پریشان تھے کہ اب مجھے وہ بات کہنی پڑے گی جو میں نے سوچا تھا کہ پرائیویٹلی ہوگی, اب مجھے اوپنلی سب کے سامنے کہنی پڑے گی, اور انہوں نے پھر کہہ دی. تو ایک بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ ڈپلومیٹک ایک اس کو آپ کہہ لیں انسیڈنٹ ہے جو کہ تاریخ یاد رکھے گی. تو عقیل ملک صاحب یہ کہیں اوور ڈوئنگ تو نہیں ہوگی کہ
پاکستان کے پرائم منسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری دفعہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا. پہلی دفعہ پہلے بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں ان کو ملا نوبل پیس پرائز. اور علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری دفعہ نامینیشن ہوئی ہے وہ ٹرمپ صاحب کی اپنی ذاتی فرمائش پہ ہوئی ہے. میر صاحب پہلی دفعہ جس کو ملا ہے اس نے بھی رابطہ کیا ہے صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے اور کہا ہے کہ یہ میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں. یہ بھی خبروں میں ہم نے دیکھا, میڈیا پہ دیکھا. دیکھیں دوسری دفعہ یہ اوور ڈوئنگ نہیں ہے اور واقعتاً ہماری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, ہمارا کارڈنل پرنسپل ہے ہماری فارن پالیسی کے اندر, اور یہی چیز ری ایٹریٹ کی گئی کہ پری 1967 بارڈرز, 2 اسٹیٹ سولوشن اور اس کے ساتھ القدس شریف ایز اٹس کیپٹل. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اب یہ میرا سوال آپ سے ہے جی, بیرسٹر عقیل ملک سے ہے, جی وزیر قانون و انصاف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کی کبھی حمایت کرے گا کہ جس کا کیپٹل بیت المقدس ہوگا؟ دیکھیں فی الوقت تو یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا, اس لیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پہلا صدر ہے جس نے امریکن امبیسی کو تل ابیب سے یروشلم میں ٹرانسفر کیا. لیکن اس کے ساتھ میر صاحب یہ بھی بات ہے, یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اسرائیل کو اگر کسی اسرائیل پہ یہ فورس کیا ہے ایگریمنٹ, پیس ڈیل یا پیس ایگریمنٹ اس کو کہہ لیں, اور یہ 8 ملکوں کی اور پاکستان کا بڑا ایک سینٹرل لیڈنگ رول رہا ہے اس تمام تر معاملے میں, اور یہ جو ویژن تھا اس پورے معاملے کا یہی تھا کہ جو ہم نے ان چیز انویزج کی تھی, ہم نے کہا کہ یہ جینوسائڈ جو ہے, قتل و غارت جو ہے, خون ریزی جو یہ ختم ہونی چاہیے, یہ فی الفور بند ہونی چاہیے, اور جو نہتے ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے وہ سٹاپ ہونی چاہیے. اور مین مقصد ہمارا یہ تھا اور وہ سٹاپ ہو گیا, اور جو دونوں اطراف سے جو ہاسٹیجز تھے اور بالخصوص ہمارے فلسطینی جو بہن بھائی تھے جو اپنی فیملی سے جدا تھے وہ ہاسٹیجز وہاں پہ گئے, واپسی ان کی ہوئی اور وہ ہو رہی ہے. whether this agreement will be holding that lasting peace or not, اب یہ کتنا عرصہ چلے گا, ہماری تو کوشش اور خواہش اسی لیے ہے کہ یہ ایور لاسٹنگ پیس کی طرف جائے, اور ہمارے جو ہم نے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے دیگر مسلمان ممالک کی بھی یہی پوزیشن ہے, بالکل ساتھ آ رہے ہیں وہ ان کی بھی یہی پوزیشن ہے, کوئی ہماری فرق پوزیشن نہیں ہے ان سے. تو ہماری امید ہے کہ ہم اگلے راؤنڈ میں یا آگے جا کے اگر کوئی اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کریں اور اپنے مقصد کی طرف جائیں. اچھا علی ظفر صاحب, کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں جی کہ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے بہت زیادہ تعریف کر دی, بلکہ وہ لفظ خوش آمد بھی استعمال کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے تعریف کر دی, ٹرمپ صاحب کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینے کی کیا ضرورت تھی. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہوتے, ان کو ویسے بلایا بھی گیا تھا لیکن وہ یہاں پہ نہیں آئے, انہوں نے اپنا ایک منسٹر بھیج دیا. اگر مودی ہوتے تو کیا مودی بھی اسی طرح ٹرمپ صاحب کی تعریفوں کے انبار نہ لگاتے, جیسا کہ ماضی میں وہ بھی اتنی ہی تعریفیں کرتے رہے ہیں, بلکہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین چلائی انہوں نے امریکہ میں جا کے, جلسے کیے اور ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا. تو اگر مودی ہوتے شہباز شریف صاحب کی جگہ پہ تو وہ بھی اتنی ہی تعریفیں کرتے. جی بالکل 100% اتنی تعریفیں ہی کرتے شاید, اور اس لیے جو آپ نے مودی اور شہباز شریف صاحب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. میری نظر میں شہباز شریف صاحب, جیسا میں نے پہلے کہا, انہوں نے شاید یہ پرائیویٹلی بات کی تھی, ان کا مقصد نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اتنی, آپ نے اس کو خوشامد کہا, میں نے تو کہا ان کی اسٹیٹمنٹ, لیکن اگر خوشامد کو لفظ استعمال کر لیں, نہیں میں نے کہا کچھ لوگوں کے خیال میں یہ خوشامد پرائیویٹلی یہ خوشامد کی تھی, لیکن وہ اوپنلی کرنی پڑ گئی, تو وہ ایک شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور تو اگر اس خوشامد کے نتیجے میں فلسطینیوں کا قتل عام رک گیا ہے اور ان کے قیدی بھی رہا ہو گئے ہیں, تو ایسی خوشامد تو کر لینی چاہیے میرا خیال ہے. جی دیکھیں وہ تو چلیں ایک الگ ٹاپک ہے اور سیریس ٹاپک ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس معاہدے کا یہ تو ضرور کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر ہوا, اور جو ایڈ دینی تھی اور ایڈ آنی تھی وہ ایڈ آنا شروع ہو گئی, اور کم از کم ایک وقتی آپ کو ریلیف مل گیا. اس حد تک تو میرا خیال ہے پوری دنیا خوش ہے, لیکن سوال اس سے بہت بڑھ کے ہے کہ کیا یہ ٹیمپری ریلیف کب آیا,
نمبر 1 تو وہ تب آیا جب ساری تباہی ہو چکی تھی، جب ساری جینوسائڈ ہو چکی تھی. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان پوچھا جائے گا سارے ویسٹرن ممالک کے اوپر کہ آپ نے کیوں اتنا انتظار کیا. ٹھیک ہے سیز فائر ہوا اب، لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بالکل ٹھیک جب لوگ اتنے شہید ہو چکے ہوئے تھے، تو یہ تو ایک سوالیہ نشان تاریخ پوچھے گی اور پوچھتی رہنا چاہیے. اور تاریخ جو ہے وہ ایک جو لوگ بات کرتے ہیں، ایک اور بھی معاملہ جو ہے وہ ہم تاریخ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں، اور عقیل ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تاریخ جو ہے وہ یہ غزہ کا جو پیس پلان ہے جس پہ کہ پہلے مرحلے میں عمل درآمد ہو گیا ہے، حماس اور اسرائیل نے دستخط کیے اور دونوں اطراف نے قیدی ریلیز کیے، یہ ایک اہم پیش رفت ہے. لیکن تاریخ یہ پوچھتی رہے گی کہ وہ نیتن یاہو جس نے تقریباً 68,000 فلسطینیوں کو قتل کیا پچھلے 2 سال میں، اور اس کے لیے امریکہ نے اس کو $21 ارب کی امداد دی، تو وہ نیتن یاہو جس کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے وانٹڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کرمنل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس قاتل نیتن یاہو کا کبھی کہیں پر کوئی احتساب ہوگا نہیں ہوگا؟ اور کیا مسلم ممالک کے حکمران اس قاتل کے احتساب کا کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پر مطالبہ بھی کریں گے یا نہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.